ایک نعمت ہے صحت کی. آپ سب یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے. اس کا مطلب اتنی صحت ہے کہ آپ چل پھر سکتے ہیں, اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, بستر پہ لیٹے ہوئے نہیں ہیں. لیکن یہ بات یقین کر لیں کہ بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے کہ آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں گے اور نہ چل سکیں گے نہ پھر سکیں گے. آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہوں گی کہ آئی سی یو روم میں ہیں محترم, دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. یہ میرے اور آپ میں ہر ایک کے لیے یہ ٹائم بولیں آنے والا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں یہ باتیں پیغمبروں کے ذریعے یاد دلاتا رہتا ہے. تو لیٹنے والے ہیں آئی سی یو روم میں, کچھ ایسے لیٹیں گے کہ لیٹنے کا موقع ہی نہیں ملے گا, وہ ڈائریکٹ ہی لیٹ جائیں گے. حادثاتی موت میں کیا ہوتا ہے بھائی کہ بستر پہ لیٹنے کا موقع نہیں ملتا, ڈائریکٹ پھٹے پہ ہی لیٹتا ہے آدمی جا کے. کراچی میں اس کی صبح و شام مثالیں ہمیں ملتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ وقت یاد دلا رہے ہیں کہ یہ جو تم چلتے پھرتے ادھر جا رہے ادھر جا رہے, اس سے باتیں, کاروبار, تعلیم, ایجوکیشن, یہ سب تھوڑے دنوں میں کیا ہونے والا ہے, ختم. دوسری چیز جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہے جوانی. جوان آدمی بول سکتا ہے, چل سکتا ہے, سوچ سکتا ہے. جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو جذبات آہستہ آہستہ اس میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جذبات کے ہوتے ہوئے جو کام ہو سکتا ہے وہ وداؤٹ جذبات نہیں ہوتا. دیکھو اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ انسان پہ جب بڑھاپا آتا ہے نا تو ساری چیزیں ایک ساتھ ہی کمزور ہوتی ہیں. سب چیزیں آہستہ آہستہ ایک ساتھ کم ہونا. نظر کمزور ہوگی, یہ اللہ کی نعمت ہے. کیوں؟ اگر نظر کمزور نہ ہو تو سب نظر آئے گا اور دل پہ لے گا ساری باتیں. سوسائٹی میں سب کچھ ٹھیک تھوڑی ہو رہا ہے, سب دیکھے گا کیا ہو رہا ہے, اور دیکھنے کے بعد لے گا کس پہ, دل پہ. تو دل میں برداشت نہیں ہے, وہ جوانی والا دل تھوڑی ہے. اس وقت تو بیسیوں کا اس نے توڑا ہوگا, بیسیوں نے اس کا توڑا ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تبھی تو وہ عاشقوں نے وہ دل کے وہ کراس لگایا ہوا ہوتا ہے اس پہ کہ ٹوٹا ہوا دل. تو بیسیوں نے اس کا دل توڑا ہو گیا, سہ گیا. بیسیوں کا دل اس نے توڑا ہوگا, لیکن بڑھاپے میں نہ دل توڑنے کی طاقت اور نہ دل ٹوٹنے کی طاقت, برداشت نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو کمزور کر دیا کہ نہ کچھ نظر آئے گا نہ دل پہ لے گا, محدود. اللہ سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں, سنائی. اس کا بھی فائدہ ہے بھائی, سب سن لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کچھ ٹھیک نہیں سنا جاتا, کچھ الٹا بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں. تو بھی آپ ڈائریکٹ کس پہ لیں گے بھائی, دل پہ لیں گے. اللہ کہتے ہیں ان کو سناؤ ہی نہیں. یہ 20 دفعہ ایک بات کو پوچھے بھائی کیا بولا ہے, تو اگلے کو پھر بیان چینج کرنے کا موقع مل جائے. پہلی دفعہ میں تو دادا ابو کے سامنے بہت غلط بولا تھا, لیکن جب دادا نے وضاحت طلب کی تو پھر پوتے نے بیان بدل دیا. کہ پہلی دفعہ میں ہی سمجھ میں آ جاتا تو دادا ڈائریکٹ کس پہ لے کے جاتے, دل پہ لے جاتے. دانت بھی اللہ کمزور کر دیتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر ویسے ہی دانت ہوتے نا بڑھاپے میں تو پھر وہی چیزیں کھاتے مرغے, اور
پیٹ میں ہضم کرنے کی صلاحیت ہے نہیں. تو اللہ میاں نے کہا دانت بھی کمزور کروں گا تاکہ لکوڈ چیزیں کھاؤ, دلیا کھاؤ, ڈبل روٹی کو چائے میں ڈبو کے کھاؤ. تو رشتے کا انکار ہوا تھا نا اس وجہ سے جوانی میں, وہ بڑھاپے میں وہ اب ڈبو کے کھاؤ. تو ہر چیز آہستہ آہستہ. اس سے میں ایک تھوڑی سی حیا کے خلاف بات ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کو بہت اچھالا جا رہا ہے کہ یہ جو آج کل مردانہ قوت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں نا, جوان آدمی میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی. جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ہی کمزور ہوتی ہے, ایک ساتھ ہی پوری باڈی کمزور ہوتی ہے انسان کی. اس لیے یہ ٹوٹکے موٹکے اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے کہ جی یہ کھا کے پتہ نہیں تو 8 شادیوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی, 16 شادیوں کی طاقت. بکواس ہے, سب فضول باتیں. جب تک چل پھر رہے ہو, بول رہے ہو, آنکھیں صحیح ہیں, کان صحیح ہیں, سونگنے کی طاقت صحیح ہے, ہضم کرنے کی طاقت ہے, تو ساری طاقتیں ٹھیک ہیں. جب کمزور ہو گئے تو ایک ساتھ ہی ہو گئے سارے, سب کچھ, ساری کمزوریاں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں. تو جب تک باقی باڈی ٹھیک ہے تو باقی بھی ٹھیک ہے. الگ سے پتہ نہیں کیا کہ لے کے نسخے کھا رہے ہوتے ہیں, دوائیں کھا کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہم زیادہ ہے لوگوں کو. اور اللہ نے ہر مسلمان میں 4 کی طاقت رکھی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا کوئی صحت کی ضرورت نہیں ہے. مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ پاورفل بنایا اس معاملے میں. تو مرد ہی کیا ہے جس میں پاور عورت ہی کے برابر ہو. ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے, تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے. تو دونوں میں کوئی فرق ہوا پھر؟ تو آدمی کس بات کا ہے بھائی تو؟ باقی کریں نہ کریں وہ آپ کا ہیڈیک ہے, وہ میں الگ ٹاپک ہے. وہ تو میں پھر سوسائٹی کی جو ضرورت ہے, معاشرے کی ضرورت ہے, بیوہ طلاق یافتہ, وہ تو میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو آج کل ہے نا کہ کمزوری, یہ ایسے نہیں ہے ایسے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. سب صحت مند ہی ہیں. ہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی بیماری ہے اس میں, تو ایک الگ بات ہے. جب تک آپ نارمل ہیں تو سب کچھ نارمل ہے. اس کے لیے حکیموں کے پاس, جو جعلی حکیم ہوتے ہیں نا, ان کے پاس مت جایا کرو, وہ بیڑا غرق کر دیں گے. جو پراٹھے ہضم کر رہا ہے نا, روٹی ہضم کر رہا ہے, گوشت ہضم کر رہا ہے, تو اس کا مطلب صحیح ہے, پھر ٹھیک ہے. باقی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اس کو وہ, اب ایک آدمی کو غلط کاریوں کی عادت پڑ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی, تو ان کی عورت میں رغبت ختم ہو گئی, بیوی میں رغبت ختم ہو گئی. تو یہ جسمانی بیماری نہیں تھی, یہ روحانی بیماری تھی. اس کا علاج کوئی دوائیں نہیں ہے. اس کا علاج ہے کہ جو گندگی تم نے عادت ڈالی ہے اس عادت کو چھوڑو, تو پھر اللہ حلال میں رغبت پیدا کرے گا. تو جو زانی لوگ ہیں, زنا کرنے والے, بدکاریاں کرنے والے, غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والے, ان کی گھریلو لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جسمانی بیماری نہیں ہے, وہ مینٹلی ایک ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ ان کو روزانہ کچھ نیا چاہیے, عیاشی ان کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. جیسے جو روز مرغے کھائے گا تو دال اچھی لگے گی پھر اسے؟ تو بیلنس ہے نا, کبھی مرغا کھا لیا کبھی دال کھا لی. اب آپ روزانہ ہی مرغے پھوڑتے رہو گے تو مر جاؤ گے آپ. تو حلال میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے, حرام میں اعتدال نہیں ہوتا. جو حرام کی طرف جاتے ہیں نا, زنا کرتے ہیں, تو وہاں سے تو بور ہوتے ہیں, لیکن گھریلو لائف ان کی برباد. بے حیائی کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی جو بیوی بچوں کی زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. اور کتنے برے اثرات بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا ہے, بچوں کے دل میں باپ کی عظمت نہیں رہتی ہے. آپ کہتے ہیں نہ رہے عظمت تو کیا ہوگا بھائی, آگے آپ کا بڑھاپا بھی آ رہا ہے. ابھی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے, کل آپ کو اولاد کی ضرورت ہے, اور بہت جلد ہے. بڑھاپا کوئی ٹائم نہیں لگتا, کراچی میں تو اور جلدی آتا ہے. جو غذائیں کھا رہے ہیں نا, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, تو یہ صحابہ کے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ کا جو ہے بہت جلدی آ جاتا ہے. ہمیں تو ابھی سے غنیمت سمجھنا شروع کر دینا چاہیے. دیکھو 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید تھے, چند بال. صحابہ کہتے ہیں گنے جا سکتے تھے. یہ صحتیں تھیں اس زمانے میں. آج 40 سال کے بعد آدھا سر سفید ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
40 سال کے بعد ہی یہاں درد وہاں درد. آج میں صبح اٹھاؤں تو میری گردن ادھر کو مڑ رہی تھی, ادھر مڑ نہیں رہی تھی, بڑی مشکل سے موڑی ہے میں نے. تھوڑا سا تکیہ آڑا ترچھا ہو جائے تو صبح بندہ بھی آڑا ترچھا ہوتا ہے. یہ تو صحتیں آج کل. اکثر لوگ صبح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, یار ادھر پین ہو رہا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تکیہ اونچا کر دیا تھا آپ نے. تو پہلے بھی لوگ آڑے ترچھے سوتے تھے, اینٹوں پہ سو جاتے تھے. اب تھوڑی سی آڑے ترچھے ہوئے اور آپ کی باڈی کا فرما کیا ہو گیا, وہ بھی اسی حساب. اس کو سیٹ کرنے میں کتنا الٹی, یعنی اب اس کروٹ پہ سو آپ اسی اسٹائل میں, تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. تو اس زمانے میں اتنی زبردست صحتیں تھیں لوگوں کی. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غنیمت سمجھو, اللہ نے جو جوانی دی ہے, بہت جلد بڑھاپا آنے والے. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں 100 سال کی عمریں ہوئی ہیں, 90 سال کی عمریں ہوئی ہیں, اور جو انتقال جن کا ہوا وہ بھی اکثر کا میدان جنگ میں شہید ہو کے ہوا ہے. اکثر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو ہمارا تو بہت قریب ہے بھائی, ابھی بستر پہ لیٹنے کا ٹائم ہمارا زیادہ دور نہیں ہے. ہمارے میں ہم سب, صرف میں نہیں آپ بھی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اپنے بارے میں مفتی صاحب رپورٹ پیش کر رہے ہیں. سب کی رپورٹیں ایسے ہی ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ چند دن اللہ نے جوانی کے دے دیے, چل پھر رہے ہیں, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں. کریں نہ کریں باتیں تو کر رہے ہیں نا. بڑھاپے میں تو وہ باتیں بھی زہر لگتی ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے مفتی مولوی صاحب, کچھ اور نہیں آتا تمہیں. اور تیسری چیز نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا, آپ کی مشغولیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. جتنا ویلا جوانی میں ہوتا ہے نا, پنجابی میں ویلا ہی کہتے ہیں نا, اتنا ویلا بڑھاپے میں نہیں ہوتا. مصروفیت بڑھتی ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں پہلے تو آپ بڑے آرام سے مل لیا کرتے تھے, آج کل شارٹ ہی رہتے ہیں مارکیٹ سے. بھائی پہلے مصروفیت کم تھی, اب کیا ہے, پرانے دوست ہیں نا. تو یہ تو انسان کی جیسے جیسے آگے جائے گا مصروفیت اور کام بڑھیں گے. آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے, ہاں بیماری میں مصروفیت ختم, وہ تو پھر بیماری کی فکر ہی ایک مصروفیت بن جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کروں میں. اور آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقرق. آج اللہ نے جو مالی وسائل دیے ہیں, عین ممکن ہے کل یہ نہ رہیں آپ کے پاس. ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دھڑام سے نیچے